دیکھیے یہ ہے دلی کا علاقہ، اور یہاں پر آپ کو وشو گرو کا ڈنکا کیسے بج رہا ہے وہ ہم دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیے سامنے کوڑا ہی کوڑا دکھائی دے رہا ہوگا آپ کو، ادھر تک وہاں تک کوڑا ہی کوڑا ہے۔ اور ادھر آ کر دیکھیں تو ادھر دیکھیے سائیڈ میں گھر کے نیچے کوڑا ہی کوڑا ہے، کوڑا ہی کوڑا آپ کو نظر آ رہا ہوگا سائیڈ میں۔ تو آپ کو بتانے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ وشو گرو کا ڈنکا ہے، اور یہ دلی کا علاقہ ہے براڑی۔ تو ایسے وشو گرو کیسے بنیں گے؟ ہر جگہ بہت ساری کمیاں ہیں جو یہ سرکار جو ہے پراپر کام نہیں کر رہی جس پر، اور اگر یہ کام کرنا چاہے نا 1 سال کے اندر اندر کر دے، اگر کرپشن زیرو کر کے کرنا چاہے تو، لیکن ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ سرکار جو ہے اس کو ہندو مسلم سے ہی فرصت نہیں ہے، آپس میں لڑوانے سے ہی فرصت نہیں ہے، تو کیسے کرے گی؟ یہ سارے دیکھیے کام جو ہوتے ہیں، کوڑے کباڑے پھیلانا، یہ سب کرنا کتنا برا ہوتا ہے۔ ہاں یہ ہے وشو گرو کی حقیقت۔ ان کو چاہیے تھا کہ دن میں کم سے کم 3 گاڑیاں آئیں اور کوڑا لے کر جائیں، یہ اس کا سولوشن ہے۔ 3 گاڑیاں کم سے کم، 3 گاڑیوں کا بجٹ نہیں ہے ان کا، 3 گاڑی تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی۔ اتنے ٹیکس وصول کرتے ہیں جنتا سے، نچوڑ کر جو ہے پریشان کر دیتے ہیں اس کو، اور 3 گاڑیاں لے کر نہیں آ سکتے؟ 3 گاڑیاں صبح میں، 1 دوپہر میں، 1 شام میں، ایسے کر دیں کہ ہر کوئی جو ہے اپنے کوڑے کباڑے جو ہے جو بھی جمع کر کے رکھے ہوں وہ پھینک دیا کریں، یہ اس کا سلوشن ہے۔ لیکن نہیں، یہ روڈ سڑکیں جو ہے کئی سڑکیں نہیں بنی ہیں، کئی دنوں سے ایسی پڑی ہوئی ہیں، یہ سڑکیں نہیں بن رہی ہیں ان سے، اور کام ہوتا ہے تو ادھورا۔ ابھی پھر کھدائی ہوگی، کچھ دنوں کے بعد پھر کھدائی ہوگی۔ اس طرح سے یہ وشو گرو کی حقیقت ہے، اور جنتا سوال نہیں پوچھتی ہے۔ بات یہ ہے کہ جنتا کو سوال پوچھنا چاہیے، آواز کھڑی کرنی چاہیے۔ آواز کھڑی کرنے سے ہی ایک اچھی ڈیموکریسی اور جمہوریت جو ہے برقرار رہتی ہے، ورنہ پھر سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے، سارے انسٹیٹیوشن خراب ہو جاتے ہیں، اور پھر یہی لوگ جو ان کی جے کرتے ہیں، ان کی حالت جو ہے پتلی ہو جاتی ہے، پھر ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے، خستہ ہو جاتی ہے۔ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اندھی تقلید، اندھ بھکت، اس طرح سے یہ ساری چیزیں جو ہے بہت نقصان دہ ہوتی ہے ایک شخص کے لیے، اور اس کا نقصان اس کو بعد میں جا کر اس کو ریئلائز ہوتا ہے، پتہ لگتا ہے۔ تو ان سب چیزوں پر آواز اٹھانی چاہیے، جو ریئل مدعے ہیں، حقیقی مدعے ہیں، جو جنتا سے جڑے ہوئے ہیں، جو سوالات اہم ہیں، اس پر جو ہے پورے زور و شور سے آواز اٹھانی چاہیے، تاکہ جو ہے ہمارا دیش حقیقت میں وشو گرو بن سکے، ریئلٹی میں حقیقت گرو بن سکے، نہ کہ صرف پرچار میں، پرسار میں، اس طرح سے۔ آج کی ضرورت یہی ہے، آج کی جنریشن اور پڑھنے لکھنے کا مقصد یہی ہے کہ جو ہے خراب حکومتوں کو اکھاڑ پھینکا جائے، اچھی حکومت کو لایا جائے جو ہمارے لیے کام کرے، اور خراب کاموں پر جو ہے اور خراب اسپیچ پر آواز اٹھائی جائے، احتجاج کیا جائے، پروٹیسٹ کیا جائے، اور اچھے اور پڑھے لکھے باشعور طبقے جو ہیں وہ آئیں سیاست میں، اچھے ذہن والے جو ملک میں حقیقتاً کوئی کام کرنا چاہتے ہوں، وہ لوگ سامنے آئیں اور اپنا کام انجام دیں، جب ہی جا کر ہمارا دیش، ہمارا ملک حقیقت میں وشو گرو بن سکتا ہے، ورنہ پھر وہی ہے، وندے ماترم پر چرچا ہوگی، ادھر سے ادھر ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جائے گا، گالی دی جائے گی، یہی سب ہوگا۔ ارے بھائی مجھے یہ بتاؤ، کیا ہندوستان زندہ باد کہنے سے دیش بھکتی ثابت نہیں ہوگی؟ کیا وندے ماترم کہنا یہ ضروری ہے؟ یہاں پر ہر ایک چاہ رہا ہے، یہ حکومت چاہ رہی ہے کہ ہم جو کہیں وہی کریں، حالانکہ ان کا کوئی کردار نہیں جنگ آزادی میں، کوئی کچھ نہیں ہے، کسی طرح سے ان کو تو حکومت کرنے کا بھی حق نہیں ہے۔ تو اس طرح سے آج کے دور میں چل رہا ہے، ادھر سے ادھر، مطلب ایک ہی نعرہ دینا ہے بس، اس کے علاوہ کوئی نعرہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ ایسا چلنے والا نہیں ہے، ان کی کچھ دنوں کی بات ہے، پھر یہ انڈیا
انڈیا کی مٹی ایسی ہے کہ ان کو اکھاڑ پھینکے گی، چاہے کتنی بے ایمانی کر لے، چاہے کچھ بھی کر لے۔ ٹھیک ہے دوستو، ہندوستان زندہ باد، شکریہ، اللہ حافظ۔